تو آپ بنیادی اصول جان لیجئے کہ عید الفطر چاند نظر آنے کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یعنی کہ نماز کو جانے سے پہلے تو اس بچے پر کا بھی فطرہ نکالنا پڑے گا، ماں باپ کی ذمہ داری نکالے. یہاں تک کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا ہے عید کی نماز کو جانے سے پہلے، عید الفطر تک بھی وہ شخص موجود یعنی کہ چاند نظر آنے تک بھی موجود تھا، عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے اگر انتقال ہوتا ہے تو اس شخص کا بھی فطرہ ادا کیا جائے گا. اس ڈیوریشن میں جو بھی شخص رہے گا باحیات اس کا فطرہ ادا کیا جائے گا. اور کہا کہ جو عورتیں پیریڈ میں ہوتی ہیں، حیض میں ہوتی ہیں، تو ایسے پر نماز تو نہیں پڑھتی لیکن شب قدر کو کس طریقے سے تلاش کر سکتی ہیں؟ ظاہر بات ہے ان کو جو قرآن مجید یاد ہے وہ تلاوت کر سکتی ہیں، کیونکہ عورت حیض کی حالت میں قرآن تلاوت نہ کرے یہ حدیث آتھینٹک نہیں ہے. تلاوت کر سکتی ہے جو ان کو یاد ہے. البتہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے بارے میں کہا گیا، اسلام میں یہ رول ہے اور اسلام میں یہ ڈسپلن بتایا گیا کہ عورت ڈائریکٹ ہاتھ نہ لگائے، اور یہ ایک ڈسپلن ہے. اور اسی طرح کئی باتیں کر سکتی ہے، تسبیح کر سکتی ہے، تحمید، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور اسی طرح بہت اچھے اچھے کام کر سکتی ہے، تعلیم حاصل کر سکتی ہے. قرآن مجید کا اکثر مسلیوں کو تعارف نہیں ہوتا. ایسے وقت پر میں مسجدوں کے اماموں سے یا جو میرے ناظرین سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اپنے مسجدوں میں جا کر گزارش کریں کہ قرآن مجید کا ہم کو تعارف دیں. یہ مکی صورتیں کیا ہوتی ہیں، یہ مدنی صورتیں کیا ہوتی ہیں، یہ 114 صورتیں جو نازل ہوئی یہ جمع کیسے کیے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں صحابہ اکرام قرآن مجید کا اہتمام کیسے کرتے تھے. مکی صورتوں میں بیسک ٹاپک کیا تھا، توحید، رسالت، آخرت. مدنی صورتوں میں انبیاء اکرام کے قصے جو بیان کیے گئے، یعنی کہ اوورال جو اہم معلومات ہے اس کو لینے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ. اور بھی ہمارے پاس ایک سوال باقی رہ گیا ہے، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے. جی، زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے اور جو تاخراتوں کی عبادتیں کوئی مخصوص ہوں تو اس کے بارے میں بھی بتائیں. یہ بھی باقی رہ گیا. اور یہ بھی بتائیں کہ چاند دیکھنا شرط ہے یا نہیں ہے فطرہ ادا کرنے کے لیے، اور دوسرا کہ بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے جو فطرے کی مقدار ہے وہ کیا قطعی مقدار ہے، بتائیں. جیسا کہ اس بہن نے سوال کیا تھا زکوٰۃ سے متعلق، تو ان کے پاس لاری ہے، اسی طرح ٹرک ہے، یعنی جو بھی آپ استعمال کے لیے رکھتے ہیں، جیسے گھر میں گاڑی ہوتی ہے یا اسی طرح آپ تجارت کے وقت کے لیے جو استعمال کرتے ہیں اپنے سامان کے لیے، لاری وغیرہ، تو یہ اگرچہ کہ لاکھوں میں ہوتے لیکن ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صدقۃ علی عبدہ فی فرسہ وعبدہ، یعنی وہ غلام جو خدمت کرتا ہے یا اسی طرح وہ گھوڑا جو کہ بندے کو کام میں آتا ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. تو اسی سے کہا گیا کہ مکانات پر زکوٰۃ نہیں ہے، کرائے کے گھروں پر زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ اس کا جو کرایہ ملتا ہے، بسوں کا کرایہ ملتا ہے یا بسوں کے اوپر جو اجرت ملتی ہے یا جو پروفٹ آتا ہے، اس کے اوپر بندہ زکوٰۃ دے گا. اگر وہ نصاب تک پہنچ جائے، 87 گرام سونے کے برابر اگر پہنچ جائے. جہاں تک یہ ہے کہ یہ باتیں کیا کرنی چاہیے، جیسا کہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں کافی باتیں آپ کو بتلا دی ہیں. اور آپ نے جو سوال کیا ہے کہ فطرہ یعنی کتنا دینا چاہیے، 2.5 کلو آپ کے پاس، اتنا 2.5 کلو آپ چاول کھاتے ہیں، گیہوں کھاتے ہیں، جواری کھاتے ہیں، جو بھی چیز آپ کھاتے ہیں، اگر کسی گھر میں چاول، گیہوں اور جواری تینوں کھائی جاتی ہے، اور اگر 3 فطرے ہیں ان کے گھر میں 3 افراد پائے جاتے ہیں، تو ایک چاول کا، ایک گیہوں کا، ایک جواری کا نکال دیجئے. اگر کسی کے پاس زیادہ چاول ہے تو زیادہ چاول کا نکالیے، اگر گیہوں اور چاول برابر ہے تو گیہوں اور چاول دونوں کے نکالیے. ہر ایک پر ایک ایک فطرہ لگے گا. 4 افراد ہیں اور گیہوں اور چاول دونوں کھاتے ہیں تو 2 چاول کے نکالے، 2 گیہوں کے نکالے. گیہوں کی حد تک اجازت ہے حدیث شریف کی روشنی میں، اگر آدھا فطرہ بھی دے گیہوں کی حد تک صرف تو بھی جائز ہے. یعنی اگر کوئی 1.25 کلو بھی گیہوں دیتا ہے تو فطرہ ادا ہو جائے گا. امید کا آپ کا جواب مکمل. جی مدنی صاحب، تاخراتوں کی خاص کوئی عبادت ہو تو بتا دیں. جی، تاخرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اگر پتا چل جائے کہ آج شب قدر ہے تو میں کیا دعا پڑھوں. دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا پوچھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے 27 کو خاص نہیں کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ جس کے اندر استغفار کے لیے، معافی کے لیے ابھارا جا رہا ہے اس دعا کے اندر. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ صرف یہی دعا پڑھنا چاہیے، خالی یہی رات بھر پڑھنا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے.
اور بھی آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں, اور بھی تسبیح, تحمید, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ سارے آپ پڑھ سکتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں, آپ نفلی باتیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ. شکریہ مدنی صاحب. ایک ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں. لکھتے ہیں سہیل صاحب حیدرآباد سے, لیلۃ القدر 26ویں روزے کی رات کو ہوتی ہے یا 27ویں روزے کی شب؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. اسلامی کیلنڈر کے مطابق یعنی کہ چاند کی بنیاد پر چونکہ ہم چلتے ہیں تو پہلے رات آتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تو پہلے تراویح ہوتی ہے, پھر اس کا سحری ہوتی ہے, دوسرے دن آپ روزہ رکھتے ہیں, یعنی پہلے رات آتی ہے بعد میں دن. اس لحاظ سے 26ویں تاریخ کا روزہ ختم ہوا تو اس کے بعد جو رات لگتی ہے تو 27ویں شب آتی ہے, اس کے بعد دوسرے دن 27واں روزہ ہوتا ہے. اسلامی کیلنڈر کی بنیاد چاند پر ہے. اس کی بڑی حکمت اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ سورج کی بنیاد پر نہیں ہے, کیونکہ سورج کی بنیاد پر اگر ہوتا تو ہر سال ایک ہی موسم میں رمضان مبارک آتا, لیکن الحمدللہ چاند کی بنیاد پر ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ موسم بدلتے رہتے ہیں, کبھی رمضان مبارک گرمی میں, کبھی سردی میں, کبھی بارش میں. ایک فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سولار سسٹم میں ایک نقصان یہ ہے کہ 365 دن اور پاؤ دن ہوتا ہے, اسی وجہ سے لیپ ایئر منایا جاتا ہے. 4 سال میں ایک مرتبہ لیپ ایئر منایا جاتا ہے. پاؤ جمع ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ فروری میں بعض اوقات 4 سال میں ایک مرتبہ 29 تاریخ آ جاتی ہے. تو اس طریقے سے سولار سسٹم میں, کیونکہ اسلام میں پاؤ روزہ نہیں ہے, اسلام میں مکمل ایک دن کا روزہ ہے, تو سولار سسٹم میں یہ ہے کہ کبھی پاؤ دن آ سکتا ہے, پاؤ جمع کر کے 4 سال میں ایک دن ہوتا ہے. لیکن چاند والے کیلنڈر میں یہ پرابلم ہے ہی نہیں, تو اس لحاظ سے بھی کافی فائدہ ہے چاند کے اس سسٹم سے. امید کے بھائی کا جواب مکمل ہو. جی شکریہ مدری صاحب. ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں, جانتے ہیں ان کا سوال. ہیلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں میں بات کر رہا ہوں بنگلور سے. رؤوف صاحب اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. جی جی یہ سلو کرو, سلو کرو. جی رؤوف صاحب جی بتائیے. جی اب یہ جو زکوٰۃ جو ہے جی 1 لاکھ روپے کو کتنے سے کیا حساب سے کرنا چاہیے؟ وہ نہیں واضح نہیں ہوا سوال آپ کا, بتائیے دوبارہ. جی زکوٰۃ جو ہے, جی زکوٰۃ جو کرتے ہیں وہ جی 1 لاکھ روپے کو اس کا کتنے حساب سے کرتے ہیں؟ 1 لاکھ پر. اچھا جی جی. اور دوسرا جو ہے صحت کے واسطے ہمارے بیوی کی گزارش ہے. اچھا جی. صحت کے واسطے کیا اچھی دعا ہے؟ اچھا جی بہتر صاحب, اللہ آپ کو صحت دے. مدنی صاحب بتائیں کہ کیا نصاب بنتا ہے, مختصر طور پر بتا دیں اماؤنٹ پر جتنی بھی زکوٰۃ دی جائے, اور اہلیہ کی صحت کے سلسلے میں انہوں نے دعا کرنے کے لیے درخواست کی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سونے کا نصاب 87 گرام ہے, یعنی 7.5 تولہ سونا یہ سونے کا ہے, اور اسی طرح 612 یعنی یہ گرام ہے چاندی کا, جس کو ہم کہتے ہیں 52.5 تولہ چاندی. تو اگر آپ چاندی کا خیال کریں گے تو یہ افضل ہے, لیکن واجب یہ ہے کہ آپ سونے کا حساب کر کے نکالیں, یعنی 7.5 تولہ سونا. اگر اخبار کے ریٹ کے حساب سے آپ جائیں گے تو لگ بھگ 10,000 روپے میں 1 تولہ سونا آتا ہے. تو اس لحاظ سے 7.5 تولہ سونے کا مطلب ہے کہ لگ بھگ 80,000 میں 7.5 تولہ سونا آ جاتا ہے. لیکن آپ کے پاس 1 لاکھ ہے, 1.5 لاکھ ہے, اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کے پاس اتنا مال ہے جس میں آپ 7.5 تولہ سونا خرید سکتے ہیں. تو گویا کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے, یعنی کہ وہ قیمت آپ کے پاس ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتے ہیں. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اس کے مالک ہوں, اور یہ مالک آپ سال بھر یعنی اس کے اوپر سال گزر جانا چاہیے, تو ایسے وقت پر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو اگر سال گزر چکا ہو تو ایسے وقت پر 100 روپے پر 2.5 روپے, 40واں حصہ اگر آپ نکالیں گے 100 کا تو 2.5 روپے بنتا ہے, 1000 پر 25 روپے بنتے ہیں. اس طریقے سے آپ کیلکولیٹ کرتے جائیے, انشاءاللہ آپ زکوٰۃ نکال لے سکتے ہیں. جہاں تک ہے کہ بیماری صحت اگر آپ مانگنا چاہتے ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام بھی جب بیمار ہو گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی, ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگی, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیے. سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے بھی آپ پی سکتے ہیں, روزے کی حالت میں نہیں, افطار کرنے کے بعد. شکریہ محترم. ناظرین پروگرام